یہ عظیم الشان واقعہ مباہلہ اہل بیت کی فضیلت، رسول اللہ کی صداقت اور اسلام کی حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے، جب اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور تعلیمات اتنی روشن ہو چکی تھیں کہ جزیرہ عرب کے ہر گوشے سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ان دنوں نجران کے مقام سے ایک عیسائی وفد مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ وفد اپنے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ آیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرے۔ گفتگو کا آغاز نجران کے پادریوں کا موقف یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی۔ نبی کریم نے نرمی سے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور بندے ہیں، ان کی تخلیق اللہ نے بغیر باپ کے ایسے ہی کی جیسے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ یہ بات وفد کو قبول نہ ہوئی اور وہ مسلسل بحث کرتے رہے۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر عیسائی جھگڑا کرتے رہیں تو ان سے مباہلہ کرو، یعنی تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورت لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی جان لاتے ہیں، پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جھوٹوں پر اس کی لعنت ہو۔ مباہلے کا دن۔ اب تاریخ کا وہ دن آیا جسے یوم مباہلہ کہا جاتا ہے، 24 ذو الحجہ۔ عیسائیوں کا وفد مقررہ وقت پر باہر آیا۔ انہیں یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ یا بڑی تعداد کے ساتھ آئیں گے، مگر یہ کیا! نجران کے پادریوں نے دور سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پاکیزہ، روحانی اور باوقار انداز میں تشریف لا رہے ہیں، مگر ان کے ساتھ صرف 4 افراد ہیں۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نفس رسول۔ نمبر 2، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت۔ نمبر 3، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، نواسۂ رسول۔ نمبر 4، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمہ نواسۂ رسول۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان سب کو جمع فرمایا۔ اہل بیت کی شان۔ نبی کریم نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے فرمایا، اللہم ہؤلائی اہل بیتی فاجعل لعنتک علی الکاذبین۔ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان پر لعنت نہ ہو بلکہ جھوٹوں پر ہو۔ عیسائیوں کا فیصلہ۔ یہ منظر اتنا پرہیبت، روحانی اور خوفناک تھا کہ نجران کے بڑے پادری نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر وہ سب متفق ہو گئے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم صلح چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا اور اسلام سے امن معاہدہ کر کے واپس چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے تو وادی نجد میں ان پر ایسی لعنت نازل ہوتی کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہتا، ان کے جانور بھی مر جاتے، ان کے درخت بھی سوکھ جاتے اور زمین ان کے لیے ویران ہو جاتی۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اہل بیت کی روحانی قوت کا واضح ثبوت ہے۔